نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمپل جنہ کورس کا یہ 4th لیسن ہے۔ اب تک ہم نے سیکھا ہے کہ SJ کورس کے 2 پارٹس ہیں۔ فرسٹ پارٹ ہے تھاٹس آن گیٹنگ اپ اور سیکنڈ پارٹ کا ٹائٹل ہے تھنگس ٹو ڈو ڈیلی۔ ہم پارٹ 1 کر رہے ہیں۔ اس میں 2 چیزیں ہیں۔ ایک ہے صبح سو کر اٹھتے ہی دل میں یا زیر لب ہمیں شکرانے کے 2 جملے شکر کے جذبے کے ساتھ اور 14 قرآنی آیات دہرانی ہیں۔ مقصد اس کا یہ ہے کہ جب ہم اپنی صبح کا آغاز شکر کے جذبے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ساتھ کریں گے اور 14 قرآنی آیات دہرائیں گے تو دن بھر ہمارے خیالات رحمانی ہوں گے۔ جب خیالات رحمانی ہوں گے تو دن بھر الرحمن کی طرف بڑھنے میں اور رحمانی اعمال کرنے میں آسانی ہوگی۔ اور جب ہم رحمانی اعمال کریں گے تو جنت کے راستے ہمارے لیے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہموار ہو جائیں گے۔ 3rd لیسن میں ہم نے قرآنی آیات کا آغاز کیا تھا اور پہلی آیت پر غور و فکر کیا تھا کہ ہم کو دنیا کے 1% افراد میں اپنا شمار کروانا ہے جو کہ آخرت کے طلبگار ہیں یا 99% افراد میں جو کہ صرف دنیا کے طلبگار ہیں۔ ہم کون سی کیٹیگری میں شامل ہونا چاہتے ہیں؟ ہم آخرت میں حصہ چاہتے ہیں یا نہیں؟ اس لیے کہ فرمایا نا کہ من کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب۔ جو دنیا کی کوشش کرے گا تو اس کو اس میں سے دے دیں گے لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہ ہوگا۔ فیصلہ ہمیں خود کرنا ہے کہ دنیا کا طلبگار بننا ہے یا آخرت کا طلبگار بننا ہے۔ آج انشاءاللہ ہم تھاٹس آن گیٹنگ اپ کی 2 آیت کا مطالعہ کریں گے۔ جو انسان جنت کا طلبگار ہوگا وہ جب اس پہلی آیت کو سنے گا تو فوراً اس کے دل سے آواز نکلے گی کہ میں یقیناً آخرت کا طلبگار ہوں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں فرمایا من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ۔ جو آخرت کی خواہش کرے گا، جو آخرت کا طلبگار ہوگا اسے اس میں بڑھا کر دیں گے۔ اسی لیے ہر انسان چاہے گا کہ اس کو آخرت میں زیادہ سے زیادہ فائدہ ملے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں اور یہ ہے SJ کورس میں شامل 14 آیات میں سے 2 آیت۔ فرما رہے ہیں لیس للانسان الا ما سعی۔ نہیں ہے انسان کے لیے کچھ بھی سوائے اس کے جو وہ کوشش کرتا ہے۔ اس آیت مبارکہ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ فرما رہے ہیں تمہاری آخرت کی خواہش تو ہے، تم آخرت کے طلبگار تو ہو، لیکن صرف خواہش سے کام نہ چلے گا، ملے گا وہی جس کے لیے انسان کوشش کرے گا۔ پتہ یہ چلا کہ صرف خواہش کسی کام کی نہیں ہوئی۔ جس طرح دنیا میں ہوتا ہے کہ ایک بچہ چاہتا ہے کہ ڈاکٹر یا انجینئر بنے تو اس کو والدین سمجھاتے ہیں کہ صرف خواہش سے کچھ نہ ہوگا، اس کے لیے محنت کرنی ہوگی، صبح صبح اسکول کالج جانا ہوگا، دل لگا کر پڑھنا ہوگا، سیریس ہونا ہوگا، سخت محنت کرنی ہوگی، تب کہیں جا کر اپنا گول اچیو کر سکو گے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ انسان جب دنیا کی کھیتی چاہتا ہے تو اس کے لیے زمین کی صفائی کرتا ہے، بیج بوتا ہے، پانی، ہوا اور روشنی کا خیال کرتا ہے، تب کہیں جا کر پھل اور سبزیاں میسر آتی ہیں۔ تو ذرا سے پھل اور سبزیوں کے لیے تو اتنی محنت، اور جنت کے پھلوں کے لیے صرف خواہش۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں کہ ہر نماز پڑھنے والا دن میں کتنی ہی مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ریکویسٹ کرتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے
اہدنا الصراط المستقیم، لیکن کتنے نمازی صراط مستقیم پر نظر آ رہے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ وہ صرف خواہش رکھتے ہیں، صرف زبان سے بولتے ہیں، عمل نہیں کرتے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت ہی امپورٹنٹ ایڈوائس دی ہے، لیس للانسان الا ما سعی، نہیں ہے انسان کے لیے کچھ بھی سوائے اس کے جو وہ کوشش کرتا ہے۔ ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ جب کوئی آدمی بڑا اسٹیٹس چاہتا ہے، بڑا نام چاہتا ہے، تو صبح و شام محنت کرتا ہے خوب، صرف تھوڑی سی دنیاوی منفعت کے لیے۔ تو جس جنت کے ہم خواہاں بن رہے ہیں، وہ جنت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، جنت بہت قیمتی ہے، تو اس کے لیے محنت بھی زیادہ کرنی ہوگی۔ خواہش سے کچھ ملنے والا نہیں، کوشش ضروری ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قانون ہے، اگر اس کو فالو نہیں کریں گے تو پھر ہماری خواہش بس خواہش ہی رہ جائے گی۔ جب دنیا کی بات آتی ہے تو ہم میں سے ہر شخص کوشش اور محنت کے لیے تیار نظر آتا ہے، لیکن جب جنت کی بات آتی ہے تو محنت سے جی چراتے نظر آتے ہیں۔ فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ اگر جنت چاہیے تو کوشش تو کرنی ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عقل و سمجھ عطا فرمائیں کہ ہم آخرت کے طلبگار بنیں اور اس کے لیے کوشش بھی کرنے کا عزم و ارادہ رکھیں۔ نیکسٹ لیسن میں انشاءاللہ تیسری آیت اسی مضمون کی مزید وضاحت کرے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔